اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تکلیف فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کے تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ جس طرح تمام نبیوں نے اپنے اپنے امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں شمار کی جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی ایک ایسا خوفناک اور پرے سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہے تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیے گئے اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ پیارے ناظرین، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ پیارے ناظرین، ان چند بڑے نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور ہے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی عنہ اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے اور ان کی آمد کون سے شہر میں ہوگی اور آپ کی عمر مبارک کتنی برس ہوگی اور آپ کے دور حکومت میں کون کون سے واقعہ رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے اور آپ کن کے اولاد میں سے ہوگے۔ پیارے ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہو اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اسی وقت پورے دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، ساری زمین کو فرستان ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہذا اس وقت اللہ کے ولی اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے، رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیث میں نہیں
بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام مہدی حق ہیں، اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگی۔ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری نسل سے ہوگی، اور ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، اور ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دریائے فرات کی طرف سے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا، اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا، اور اس سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا گرہن کبھی نہ ہوا۔ 3 یا 7 راتیں مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور بہت بڑے زلزلے آئیں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ شہر، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر استنبول مسلمانوں کو مل جائے گا، اور اب یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگ کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور انہیں جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا، پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کے وقت حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے، پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی، اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں دجال سے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی یہ حالت ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، وہ بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا فرمائیں گے، اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ مارے گے، اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو مفید معلومات ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ شکریہ۔